مغربی ممالک میں جمہوریت اور انسانی ترقی کے لیے انتخابات کو ناگزیر سمجھا جاتا ہے، اور بدترین حالات میں بھی الیکشن کے التوا کو قومی جرم تصور کیا جاتا ہے۔ سن 2020 میں امریکہ میں صدارتی انتخابات ایک ایسے وقت میں منعقد ہوئے جب عالمی وبا کووڈ نے امریکہ کو بری طرح اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ امریکی ماہرین حکومت کو متنبع کر رہے تھے کہ اگر کورونا پر قابو نہ پایا گیا تو امریکہ میں 10 لاکھ اموات تک ہو سکتی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق سن 2020 سے 21 کے دوران امریکہ میں 4,60,000 سے زائد اموات کورونا وائرس کے سبب ہوئیں۔ امریکہ میں ہر طرف موت رقصاں تھی۔ نیو یارک جیسے شہر میں ہسپتال اور مردہ خانوں میں گنجائش ختم ہو گئی تھی، اور خالی سڑکوں پر ایمبولینس سائرن کی آوازیں گونجتی تھیں۔ لیکن پھر بھی امریکہ میں الیکشن وقت پر ہی ہوئے، اور کورونا کی وبا کو الیکشن کے التوا کی بنیاد نہیں بنایا گیا۔ اسی طرح سن 1812 میں امریکہ اور برطانیہ کی جنگ جاری تھی، لیکن اس کے باوجود امریکہ میں صدارتی الیکشن ہوا، جس میں جیمز میڈیسن نے ڈیوڈ کلنٹن کو شکست دی تھی۔ یاد رہے کہ برطانیہ اس وقت دنیا کی سپر پاور تھا، جبکہ امریکہ ایک نو تشکیل شدہ ملک تھا جس کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ امریکی فوج کو کئی محاذوں پر انگریزوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا تھا، اسی لیے انتظامیہ اور سیاستدانوں کی اکثریت کا خیال تھا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، لہٰذا الیکشن ملتوی کر دیے جائیں۔ لیکن انتہائی مخدوش حالات کے باوجود بھی الیکشن ملتوی نہیں کیے گئے۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اگست 1814 میں امریکی دارالحکومت واشنگٹن پر برطانوی افواج نے قبضہ کر کے عمارتوں کو آگ لگا دی تھی۔ اسی طرح سن 1864 میں ابراہم لنکن امریکہ کے صدر تھے۔ اس وقت امریکہ میں خانہ جنگی اپنے عروج پر تھی۔ مشیروں نے ابراہم لنکن کو مشورہ دیا کہ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں، کیونکہ سول وار کی وجہ سے الیکشن کا انعقاد مشکل ہے اور دوبارہ الیکشن بھی آپ جیت نہیں پائیں گے۔ لیکن لنکن نے کہا، اگر آپ جنگ کے وسط میں جمہوریت کو معطل کر دیتے ہیں تو آپ بنیادی طور پر جنگ کے مقصد کو کم کر رہے ہیں۔ چنانچہ نومبر 1864 میں سول وار کے دوران ہی امریکی صدارتی الیکشن کا انعقاد ہوا اور ابراہم لنکن صدر منتخب ہو گئے۔ علاوہ ازیں امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ نے دوسری جنگ عظیم کے دوران ہونے والے الیکشن میں چوتھی مدت کے لیے کامیابی حاصل کی تھی۔ اسی طرح امریکی صدر رچرڈ نکسن نے امریکہ ویتنام جنگ کے دوران بھی الیکشن کا انعقاد کرایا اور اس مقصد کے لیے امن مذاکرات میں تاخیر بھی کی، لیکن الیکشن نہیں روکا۔ اگر 1945 کے برطانوی انتخابات کی بات کریں تو دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے پارلیمنٹ میں عام انتخابات کی تجویز پیش کی تھی، جس کے بعد 5 جولائی 1945 کو برطانیہ میں عام انتخابات کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس الیکشن میں ونسٹن چرچل کو کلیمنٹ ایٹلی کی لیبر پارٹی نے شکست دے دی تھی۔ کلیمنٹ کی جیت نے انگلینڈ میں فلاحی ریاست اور نیشنل ہیلتھ سروس کو جنم دیا۔ اگر ترکیہ کی بات کریں تو ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے 18 جون 2023 کو ہونے والے صدارتی و عام انتخابات کو 14 مئی یعنی تقریباً ایک ماہ قبل ہی کروانے کا اعلان کیا ہے، حالانکہ ترکیہ اس وقت تاریخ کے بدترین بحران سے دوچار ہے۔ ترکیہ میں فروری میں تباہ کن زلزلے سے 45,000 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ لاکھوں افراد بے گھر ہو کر کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ 32 ارب ڈالر سے زائد کا معاشی نقصان ہو چکا ہے۔ ابھی زلزلے کا نقصان کم نہ ہوا تھا کہ ترکیہ میں قیامت خیز سیلاب آ گیا جو کئی افراد کی جانوں کو نگل گیا۔ بیک وقت 2 قدرتی آفات کی تباہی کے جواز کے باوجود ترکیہ میں انتخابات ملتوی نہیں کیے گئے، بلکہ ان کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اگر ملک شام کی بات کریں تو شام میں مارچ 2011 سے شروع ہونے والی لڑائی میں تقریباً 3 لاکھ شامی شہری مارے جا چکے ہیں، جبکہ بے گھر ہونے والوں کی تعداد تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن جنگی حالات کے باوجود سن 2016 میں پارلیمانی الیکشن کے لیے جنگ بندی کی گئی اور اپریل 2016 میں الیکشن کا انعقاد کرایا گیا۔
اگر افریقی ملک نائجیریا کی بات کریں تو افریقہ کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک نائجیریا نے لگاتار 7ویں بار اس سال اپنے ملک میں صدارتی الیکشن کا انعقاد کیا ہے۔ حالانکہ نائجیریا مسلسل شدید معاشی مشکلات، ریکارڈ بے روزگاری، مہنگائی، ایندھن کی مسلسل قلت اور سیکیورٹی کے خراب حالات کا سامنا کر رہا ہے۔ اگر میانمار یعنی برما کی بات کریں تو میانمار اس وقت شدید خانہ جنگی کا شکار ہے، تاہم اس کے باوجود وہاں کی حکومت نے اس سال اگست میں عام انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔